اور ایسکیلیٹ کیا ہوگا آپ ایران کے ویو پوائنٹ سے دیکھیں. جو بنکر بسٹرز تھے وہ امریکہ کو ڈائریکٹلی مارنے پڑے, وہ مار کے چلے گئے. اب 50 سے 60 جہاز روزانہ F-35 اسٹیلتھ اور یہ سارے جو امریکن کے پاس بھی F-35 انہوں نے بھیجنے ہیں, وہ پہلے ہی 50-60 اسرائیلی جہاز ہے جو ہر وقت 24 گھنٹے ہیں, انہوں نے 30 ریفیولنگ پلینز منگوا کے دیے ہوئے. سو بیسکلی 24/7 ان کے 50-60 جہاز ہر وقت ایران کے اوپر اڑ رہے ہیں اور تباہی پھیر رہے ہیں. اس میں کیا امریکہ کیا 10 اور بھیج دے گا F-35 تو کیا ہوگا؟ ایشو یہ ہے ایران نے, آپ نے شروع میں ایک بات کی وسیم, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی کتنی فلائٹس ڈائیورٹ ہو گئی, کتنا سب کچھ ہو گیا. اس کی ڈسرپشن کی ایک اکنامک کاسٹ بھی ہے. اب ایران یہ کر رہا ہے وہ ہر معاملے میں اکنامک کاسٹ سب کی بڑھا رہا ہے. اب ہرموز کے اندر آج اسٹیٹ آف ہرموز ابھی بین نہیں ہوا, 3 جہازوں نے اپنا رخ بدلا وہاں سے, 3 شپنگ کمپنیز میں. دیٹ ہیز اے فائنینشیل کاسٹ. اب 3% ریکارڈ آئل کی پرائس بڑھ گئی تھی آپ پچھلے 24 گھنٹوں میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ ابھی تک صرف بیان بازی تھا. Who was coming to Iran's rescue? کوئی نہیں آ رہا تھا. کسی نے اچھا نہیں بننا, کسی نے برا نہیں بننا, ہر کسی کا اپنا پرسنل سٹیک ہے. اب تک آگ دور سے سارے ہاتھ سیک رہے تھے اور یہ ایران اسرائیل تھا. اب اس ریجن میں لے کے جائے گا ایران تو شاید اس کی سنی جائے. امریکہ اس میں کیا انٹروین کرے گا؟ اب تو آگے بوٹس آن گراؤنڈ ہے نا. یہ ایران کو پتا ہے کہ امریکہ نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں لانے, اسرائیل کے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں آ سکتے. ان عرب ممالک میں سے کوئی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ڈالے گا. قطر انویڈ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا. تو آسمان سے تو جو آگ برس رہی ہے, جو تباہی برس رہی ہے, وہ تو پہلے ہی امپاسبل حد تک برس رہی ہے. اس سے آگے کیا اور برسے گی؟ یا 60 کی جگہ 70 جہاز. لیکن جس طرح بھائی غزہ میں آج سے کچھ عرصے پہلے سوچ آج 60,000 بندہ شہید ہو چکا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز فرام دس موو. ایران کین اونلی گین. ایران کو کچھ مل سکتا ہے, جانا اس کا اور کچھ نہیں ہے. یعنی ان کے سپریم لیڈر کو اللہ نہ کرے ان کا ہٹ ہو جانا, ڈیتھ ٹول کا جو 5,000 ہے اس کا 50,000 ہو جانا, یہ سارے وہ سینیریوز ہیں جو کہ جس پہ وہ خوش نہیں ہوں گے لیکن حیران بھی نہیں ہوں گے, ذہنی طور پہ تیار ہوں گے. ایم آئی رائٹ؟ انہوں نے عراق وار میں 1 ملین سے زیادہ لوگ کھوئے ہوئے ہیں. اور جیسے ابھی جنرل صاحب نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی تھی شروع میں, انہوں نے کہا یار یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نقصان کتنا ہو رہا ہے, بات امپیکٹ کی ہے اور بات الٹیمیٹ آبجیکٹو کی ہے. ایران اس وقت کنونسڈ ہے کہ اسرائیل نے نہیں باز آنا, امریکہ ان کو نہیں روک رہا, وہ رجیم چینج تک جائیں گے, تباہی پھیلاتے جائیں گے. اب ان کے پاس آپشن کیا ہے کہ آپ پھر اس وار تھیٹر کو پھیلائیں. وار تھیٹر پھیلے گا تو شاید کوئی بات کرے. ابھی تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. وہ بار بار کہہ چکے ہیں ان کے فورن منسٹر بھی اور لیڈر بھی کہ بھائی ہم تب ہی آ سکتے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کہ آپ ہمارے خلاف یہ بم تو روکو اسرائیل کے پہلے, پھر ہم بات بند آپ کر نہیں رہے. پہلے 30 حملے ہوتے تھے, کل آپ نے 200 ٹارگیٹس کیے. پھر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جناب 200 ٹارگیٹ اور رکھے ہوئے. وہ کہتے ہیں یار انہوں نے تو مارنا ہی مارنا ہے, اور یہ اب ہم تھیٹر پھیلائیں گے تو شاید کوئی بات بن جائے. تو اس لیے وہ تو سم ٹوٹل دیکھ رہے ہیں, ان کو ایسا سم ٹوٹل 0 نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ واشنگٹن چلے ذرا تاکہ تھوڑا وہاں کا سینس لیں. فیض رحمان صاحب وہاں پہ بہت عرصہ سے ہیں, وائس آف امریکہ کی انہوں نے سروس کو ہیڈ کیا, اردو سروس کو بہت ساری چیزوں قریب سے دیکھتے ہیں. سر ایک تو چونکہ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر امریکی رد عمل, ارے مذمت تو ہوگی لیکن عملاً کیا ہوگا, تو آپ یہ بھی اپنی رائے دیجیے گا اور ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر یہ جو پچھلا جو امریکی ایکشن ہوا ہے یہ B-2 والا, اس میں یعنی اس میں پولیٹیکل ڈیوائڈ کتنا زیادہ ہے, اگر ہم تھوڑا سا کوانٹیفائی کر سکیں اس کو تاکہ ہمیں ذرا آئیڈیا دیں, ہمیں آئیڈیا ملے کہ اس پہ سیاسی طور پہ وہ ٹھیک ہے کہ ونس آ کے NBC پہ انٹرویو پہ کہہ رہے ہیں کرسٹن کو کہ بھائی یہ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکی صدر کو کانگریس کی اپروول چاہیے تھا تو وہ غلط کہہ رہا ہے, کوئی اپروول نہیں چاہیے ہوتا, وہ تو ٹھیک ہے, تو ہم آئینی بحث میں نہیں جاتے. لیکن وہاں پہ وہ ان کا اپنا ہاؤس کتنا زیادہ ان کے ساتھ تھا اس پچھلی موو پر, تاکہ میں تجزیہ کرنے میں آسانی ہو کہ آگے وہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں. خیر یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ کتنا کیئر کرتے ہیں اپنے ہاؤس کے ڈیوائڈ ہونے کی یا نہیں, وہ بھی ایک الگ سوال ہے. ویسے جی فیض صاحب. جی ویسے بہت بہت شکریہ, گڈ ٹو بی ود یو ہیئر. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو آپ نے باتیں کی, ظاہر ہے یہاں کے داخلی مضمرات بہت ہیں, بڑی امپلیکیشنز ہیں اور اس کے بہت ریپرکشنز ہوں گے. آئندہ اگلے سال یہاں پر الیکشنز ہونے والے ہیں اور بہت ان کی جو ہے ایوان نمائندگان میں بہت چھوٹی اکثریت ہے. اگر وہ اکثریت ڈیموکریٹس کے پاس آ جاتی ہے, اور تقریباً تمام ڈیموکریٹس 99.9% جو پوری پارٹی ہے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے, امریکہ کے اس حملے کو, ٹرمپ صاحب کے اس فیصلے کو. لیکن میں ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, ابھی پتہ نہیں آپ کے پاس وہ چلی ہے کہ نہیں چلی, ابھی وائٹ ہاؤس کا اس پہ ریئیکشن آ گیا ہے.
وائٹ ہاؤس آفیشلز نے CNN سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ایران نے جو حملہ کیا ہے قطر پر، یہ بیسیکلی اس طرح کا حملہ ہے جو قاسم سلیمانی، جنرل قاسم سلیمانی کے بعد ایران نے کیا تھا ایز اے ریٹیلیشن، سمبولک ریٹیلیشن. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال ہم اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے اور ہم اپنے آپشنز پر، اس وقت صدر ٹرمپ اپنے آپشنز پر غور کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ قطر کا کوئی نقصان نہیں ہوا، یا میں ایگزیکٹ آپ کو پیرافریز کر رہا ہوں، جی ہاں ترجمہ کر کے، تو یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ. جی آپ اس کو دہرائیے گا، بتائیے گا. مطلب یہ، ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ایران نے ایک سمبولک اٹیک کیا. سمبولک کا لفظ تو یوز نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو قاسم سلیمانی کے ریٹیلیشن میں جو انہوں نے اٹیک کیا تھا یہ اسی طرح کا اٹیک ہے. قطر کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال ابھی ہم کوئی حملے یا اس کا رسپانس دینے کی ہم اس وقت بات چیت یہاں پر نہیں ہو رہی ہے. تو پریس ریلیز کی صورت میں وائٹ ہاؤس کا رد عمل آیا ہے اس میں؟ یہ پریس ریلیز نہیں ہے، یہ CNN نے وائٹ ہاؤس آفیشل کے حوالے سے بات اس کی اس وقت ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ کے پروڈیوسر اس کو دیکھ کے، اس کا مطلب ہے ایک یہ معتبر بات ہے. اس کا مطلب صحیح، یہ بالکل ایبسولوٹلی معتبر بات ہے. اب مجھے معصومانہ سوال کرنے دیجیے فیض صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ والا ایپیسوڈ جو ابھی کھلا ہے اب سے کوئی 2-2.5 گھنٹے پہلے، یہ ایپیسوڈ شاید بیان بازی کے تک اگلے کچھ گھنٹے جاری رہے اور پھر بند ہو جائے. جنگ بند نہ ہو، ایران ورسز اسرائیل وہ چلتا رہے، لیکن یہ والا ایپیسوڈ بند ہو جائے. اس بات کا زیادہ امکان ہے اسپیشلی بیسڈ آن دس اسٹیٹمنٹ. یا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈسیپشن ٹیکنیکس بہت استعمال نظر آئی ہے نا کہ وہ ٹرمپ کبھی یہ رائٹ دکھا کے لیفٹ بھی تو مار رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 2 ہفتہ لوں گا سوچنے میں، پھر B2 کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوا ہے. بلکہ میں نے تو جب انہوں نے 2 ہفتے کی بات کی تھی تو میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اپنے انٹرویو میں کہ یہ تو محاورتاً استعمال کر رہے ہیں 2 ہفتے، یہ کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں. اور دیکھا آپ نے کہ 2 ہفتے نہیں 2 دن میں بات مختلف ہو گئی. لیکن دیکھیے اس میں وسیم جو اصل بات ہے کہ اگر واقعتاً یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ان کے جو اپنے حواریز ہیں یا ان کے کمپینینز یا ان کی جو ٹیم کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو یہ بہت ہی ایک کریڈیبل بات ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب معاملات جو ہیں وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں گے. دیکھیے اگر اسرائیل اور اس کا تو معاملہ چل رہا ہے، لیکن اگر امریکہ پیچھے ہٹ کر بس ختم ہو جاتا، اور یہ ان کی پوزیشن تھی بائی دی وے، یہ صدر ٹرمپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کے بعد ہم مزید کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہاں اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو پھر ہم اپنے آپشنز پر غور کریں گے.